بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں بھی کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی، اور جو بات زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وہ لوگ کہ جو منفی دعائیں کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور وہ جو منفی مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں اور کس انداز میں دعا کرتے ہیں، اور ان کی کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کتنی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو وہی جانتے ہوں گے کہ جو ایسا کرتے ہیں، اور وہ چونکہ اکثر کام اس طرح کے جو کرتے ہیں وہ خود اتنے برے اور منفی ہوتے ہیں کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کو اس معاملے میں سچ بات بتائیں گے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لیے میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ دعویٰ درست ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، احادیث میں بیان الفاظ کے ذریعے سے، یا خود اپنے الفاظ میں صدق دل کے ساتھ اور صحیح انداز میں، تو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ اس کو سنتا ہے اور اس میں جو اس کی حکمت میں ہمارے لیے سب سے بہتر اللہ کی طرف سے رد عمل ہو سکتا ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات ہم جو کچھ مانگتے ہیں اللہ کی جانب سے جو اس کا رسپانس ہوتا ہے وہ ہمیں اپنی توقع کے مطابق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فوراً قبول نہ ہو بلکہ بعد میں ہو جائے، چنانچہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعا ہماری اس شکل میں قبول نہ ہو کہ جس میں ہم توقع کر رہے ہیں، بلکہ اس سے کسی بہتر صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت، اس کے فیصلے پر اعتماد بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہماری مصلحت ہی میں نہ ہو کہ وہ دعا اس شکل میں ہمارے لیے یہاں قبول ہو، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہتر انعام کی صورت میں رکھ دے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور ہم کو وہاں جا کے اس کی خوشی ہو۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دعا کریں، ضرور کریں، اپنے دل سے کریں، لیکن اس کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق نہ نکلنے کی صورت میں مایوس نہ ہوں۔ رہی بات منفی دعاؤں کی اور جادوگروں کی جادوگری کی، یہ ایک اور دنیا ہے۔ ان کی اگر منفی بات فوراً ہو رہی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے برا چاہا، کسی کے لیے برا چاہا تو اصل میں اپنے لیے برا چاہا، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی دعا کا اس طرح سے قبول ہونا نہ ہوا کہ جیسے کہ ہم دعا کے قبول ہونے کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو ان کو الٹا نقصان ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے وہ کلمات پڑھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کو وہ نتیجے ملتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایک اور دنیا کا نظام بھی بنایا ہوا ہے کہ جس میں اگر بعض لوگ بعض الفاظ کے ذریعے سے کوئی منفی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کی وجہ سے وہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع دیتا ہے، چاہے وہ عمل منفی ہی کیوں نہ ہو۔
اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہونے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور انعام یا سزا اچھے اور برے عمل کی آخرت میں انسان کو ملے گی۔ یہاں تو بہرحال ہم سب کو امتحان سے گزرنا ہے اور اللہ کے فیصلے پر اعتماد کر کے بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے۔